حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر کعبہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا تو میں پوچھوں گا، اے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میرے بھائی، میری محترم بھائیوں بہنوں، اس سوال کا جواب تیرے پاس بھی ہونا چاہیے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ حضور پاک قیامت سے پہلے کعبے سے یہ سوال کر رہے ہیں، اے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اگر اس وقت تیرے میرے پاس جواب نہ ہو تو بتا پھر کیا جواب آئے گا۔ اب سن حضور کا کلمہ پڑھنے کے طفیل، اللہ نے تینوں کتنی عزتیں عطا فرمائیں۔ کعبہ کہے گا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ وفا کی حد کر دی ہے۔ آپ کی امت نے میرے ساتھ وفا کی حد کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ یا حبیب اللہ، جب وقت نماز ہوتا، گھر میں ہوتے، مسجد میں ہوتے، دکان میں ہوتے، سفر میں ہوتے، کھیت میں ہوتے، کھلیان میں ہوتے، سڑک پہ ہوتے، جب وقت نماز ہوتا تو کہتے 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر منہ طرف بولو نا۔ میں اگلی گل نہیں کرن لگا، تسی بس بول چھڑو۔ ہیں جی 2 رکعت نماز، اچھا انہوں نے آخیا جی فجر دا نا تے نہ لو، نہ اوکھا کام ہے، کون اٹھے؟ چلو عشاء دا لے لینے ہیں جی، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، منہ طرف۔ اب تو بولنا چاہیے نا جی، اب میں نے آپ کی رعایت کر دی ہے، میں نے عشاء کا نام لے لیا ہے جی، عشاء کا ٹائم ہے جی۔ فرمایا عشاء ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، جب وقت نماز ہوتا ہے وہ جگہ نہیں دیکھتے، وہ میری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں معاشر کے میدان میں جا رہا ہوں، آپ کی امت کو بھی جانا ہوگا۔ آقا میں ایک عرضی لیے حاضر ہوا ہوں، میری عرضی کو قبول فرما لینا۔ اے کعبہ بتا تو کیا عرض کرنا چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، یہ آخری جملے ہیں۔ کعبہ کہے گا، یا رسول اللہ جو آپ کے امتی مجھ تک پہنچے، مجھے دیکھا، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، سینے کو ٹھارا اور ارمان پورے کرتے رہے، قیامت تک آپ کے جتنے امتی میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے دیکھا، میرے پاس آئے، ان کی شفاعت کل قیامت کے دن میرے ذمے رہنے دیجئے۔ اور جو آپ کے امتی مجھ تک نہیں آ سکے، ارمان رکھتے تھے، سکھ رکھتے تھے، چاہت رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے، دل کرتا تھا کہ اسباب بن جائیں، ہم مکے کی حاضری دیں، پھر مدینہ پاک میں جائیں، وہ آ نہیں سکے، آرزو تھی لیکن آ نہیں سکے۔ یا حبیب اللہ ان غلاموں کی شفاعت اپنے ذمے کر لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ معاشر کے میدان میں جانے سے پہلے حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری دے گا اور کائنات والوں کو بتائے گا، اے کائنات والو میں تمہارا کعبہ ہوں، مصطفیٰ وہ ہیں جو میرے بھی کعبے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کعبہ حضور کی آمد پہ جھوما ہے، اسی لیے تو کعبہ حضور کے آنے پہ سجدہ ریز ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ 11ویں 12ویں کی درمیانی رات میں کعبے میں تھا اور کعبہ سرگی ویلے سجدہ کر کے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف سجدہ کر رہا ہے، ارکان کعبہ سے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، اور میں نے دھیان کیا تو کعبہ کی ارکان در و دیوار کہہ رہے تھے، قد جاءکم رسول اللہ۔ اے بابا عبد المطلب مبارک ہو، تحقیق اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، پھر میں گیا اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ کے گھر، اپنی نوح آمنہ کے گھر کی طرف بڑھا تو راستے میں صفا مروہ سے نکل کے تھوڑا سا خالی میدان آتا ہے، آگے لائبریری ہے، یہ حضور کا مولد النبی کمرہ ہے۔ کہتے میں وہاں اس طرف جا رہا تھا، انسانی نما فرشتے انسانوں کی صورت میں مجھے ملے اور مجھے مبارک بات دے کے کہنے لگے، بابا مبارک ہو، حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ کا پوتا پیدا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں اور آگے بڑھا تو دروازے پہ دستک دی، سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، سبحان اللہ، دروازے پہ آئی سیدہ آمنہ، تو میں نے اپنی نوح آمنہ سے پوچھا، بہو کہتے ہو نا، ہاں جی، بہو آمنہ سے پوچھا، اے آمنہ وہ تیری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا
آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ نور کدھر گیا ہے؟ سیدہ آمنہ پاک نے بتایا بابا جی آؤ دکھاؤں، وہ اللہ کی امانت بن کے وہ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ پھر حضور کی تشریف آوری ہو چکی ہے، حضرت آمنہ نے حضور کو لٹایا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب دیکھنے دکھانے کے لیے حضور کے پاس گئے، حضور جان عالم ایک ریشمی خوبصورت اعلیٰ ترین کمبل میں محو استراحت ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضور کے چہرہ پاک سے اس کمبل کو نیچے کیا، پیشانی ننگی ہوئی اور پھر آگے نیچے کیا، آنکھیں حضور نے کھولی، پھر ناک دیکھی، پھر حضور کے آنکھ دیکھے، پھر حضور کی پیشانی اور ناک دیکھی، ہونٹ دیکھے، پھر ٹھوڑی دیکھی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حیران ہوتا گیا کہ اتنا سونا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا ہے، اس کا نام بھی کوئی سونا ہونا چاہیے، اس کا نام بھی کوئی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میرے کان میں آواز آئی اے بابا اس بیٹے کا نام محمد رکھ دو، اس لیے کہ ہم نے اس کا نام آسمان میں محمود رکھا ہے، ہم نے ان کا نام تورات میں مؤید رکھا ہے، ہم نے ان کا نام زبور میں ہادی رکھا ہے، ہم نے ان کا نام انجیل میں احمد رکھا ہے، ہم نے ان کا نام قرآن میں طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں وہاں سے واپس پلٹا تو اب میں دیکھتا ہوں کعبہ بھی خوش ہے، ماحول بھی بڑا خوشگوار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ماحول یوں بنا ہوا تھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان لبوں کی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے ہم سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ بھی بتا رہا ہے اے کائنات والو میں تمہارا کعبہ ہوں، آج ان کی جلوہ گری ہے جو میرے بھی کعبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں میرا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، اس لیے میرا رسول تم کو زندگی عطا کرتا۔ یا اللہ زندگی دینا تو تیرا کام، زندگی تو عطا کرتا ہے، تیرے رسول پاک بھی دیتے ہیں زندگی؟ فرمایا ہاں میں بھی دیتا ہوں، میرا رسول پاک بھی زندگی دیتا ہے۔ یا اللہ ایک طرح کی کہ کوئی فرق ہے؟ فرمایا ہاں فرق یہ ہے کہ میں زندگی جو دیتا ہوں وہ زندگی اور ہے، جو میرے محبوب دیتے ہیں سن وہ کیسی زندگی ہے۔ فرمایا میں جو میرے محبوب زندگی عطا کرتے ہیں جس کو مل جائے وہ زندگی، وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ رہتا ہے، وعدہ الہیہ پورا کر کے زمین کے اندر چلا جائے پھر بھی وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ یا اللہ وہ بندہ جو زمین کے اوپر رہا وہ بھی زندہ، پھر حضور پاک نے زندگی دی تو زندہ رہا، وعدہ الہیہ پا کے قبر میں چلا گیا پھر بھی زندہ، اس کا نام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا انہیں تم اپنی بولی میں ولی اللہ کہو گے، تمہیں انہیں ولی اللہ کہو گے، وہ ولی اللہ نام داتا صاحب کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، نام خواجہ اجمیر کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نام پیر سیال کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، پیر پٹھان کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، بابا فرید کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، خواجہ نظام الدین کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، شاہ دولہ صاحب کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ مفتی احمد یار خان کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، میرے مرشد پاک مرشد کریم عارف باللہ حضرت مولانا محمد عارف سیالوی صاحب کا ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔